اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل آج جس مسئلے پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے مداربت سے کیا مراد ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ الکریم اس بارے میں فتویٰ سنتے ہیں۔ مداربت سے ہونے والے منافع کو باہم تقسیم کرنا کیسا ہے؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر تجارت میں ایک کا پیسہ اور ایک کا کام ہو تو منافع آدھا آدھا کر سکتے ہیں؟ آئیے جواب سنتے ہیں۔ تجارت میں ایک کا پیسہ اور دوسرے کا کام ہو اسے فقہی اصطلاح میں مداربت کہتے ہیں۔ مداربت میں نفع کا تناسب برابر رکھنا کہ دونوں کو آدھا آدھا ملے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ نفع کی جو بھی مقدار مقرر کی جائے وہ فیصد مثلاً آدھا، تہائی، چوتھائی وغیرہ کے اعتبار سے ہو، رقم وغیرہ فکس نہ کی جائے۔ بہت سے لوگ نفع کی ایک متعین مقدار فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے نفع میں سے مثلاً 10,000 روپے دے دینا وغیرہ۔ اس طرح کرنے سے مداربت فاسد ہو جاتی ہے اور یہ ناجائز اور گناہ بھی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں فریقین پر لازم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس عقد فاسد کو فسخ یعنی ختم کر دیں۔ نیز مداربت کی جو صورتیں اس وقت مارکیٹ میں رائج ہیں ان میں مزید ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کام کرنے والے پر نقصان کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر نقصان ہوا تو اس میں سے اتنا نقصان تمہیں بھرنا پڑے گا۔ یہ شرط بھی ناجائز اور گناہ ہے، البتہ اس کی وجہ سے مداربت فاسد نہیں ہوگی بلکہ خود یہ شرط ہی باطل اور بے اثر رہے گی، اس لیے کہ شرعی اصول اور قواعد کی روح سے کام کرنے والا اپنی تعدی اور کوتاہی سے جو نقصان کرے اس کا تو ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ کسی نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں۔ لہٰذا اگر کاروبار میں نفع ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا تو یہ سارا نقصان مال والے کا ہوا، وہ اس پر کام کرنے والے سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یہ مدنی مشورہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے، مداربت وغیرہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے دارالافتاء اہل سنت یا کسی معتمد سنی ماہر عالم دین کی بارگاہ میں اپنا طریقہ کار بیان کر کے لازماً شرعی رہنمائی حاصل کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شریعت کے مطابق انشاءاللہ الکریم عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں آپ کے کام میں، کاروبار میں انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر برکتیں بھی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شرعی اصول اور قواعد سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔